کاروبار چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ اپنے کاروبار کو سود کی پرچھائیں سے بچا کے رکھیں تو انشاءاللہ آپ کا کاروبار دن دگنا رات چگنی بڑھے گا۔ صرف 1 روپیہ، اگر آپ روزانہ کا صرف 1 روپیہ عطیہ دیں تو اس ملک سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ میں آج اپنے کاروبار میں سے اخوت ادارے کو عطیہ دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا۔ یوں اگر آپ بینک لونز کو اسٹڈی کریں یا اخبارات میں خبریں پڑھیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ سوسائٹی صرف ڈیفالٹرز پر ہی مشتمل ہے، لیکن مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اگر بلا سود کام کیا جائے تو یہ سوسائٹی بالکل ڈیفالٹرز کی طرح نہیں ہے۔ جب میں بیوہ ہوئی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو میں اخوت ادارے میں گئی، وہاں اس لوگوں نے میرا ہاتھ تھاما، مجھے قرضہ دیا، اس سے میں نے کاروبار شروع کیا۔ اکانومی کی دیگر گوں حالت کی وجہ سے حکومتی ادارے اور بزنس ہاؤسز ہیں وہ اس بڑھتی ہوئی آبادی کو امپلائمنٹ مہیا کرنے سے قاصر ہیں، اور ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ اخوت جیسا ادارہ ایک نعمت سے کم نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا، جہاں پہ وہ باہم شیر و شکر ہو کے ایک اجتماعی زندگی گزارنے کے عادی ہو گئے۔ یہ ادارہ کسی ایک مذہب کے لیے کام نہیں کرتا، یہ بغیر کسی امتیاز کے کام کرتا ہے۔ کسی بھی طرح کا نسلی، کسی بھی طرح کا قومی، برادری یا علاقائی تعصب جو ہے وہ اس ادارے کو متاثر نہیں کرتا۔ گرمی کے دن تھے، بہت ہی گرمی کے دن، میرے پاؤں جل رہے تھے، تو میں جب گئی انہوں نے مجھے پوچھا کہ بی بی آپ کا کیا کام ہے، تو میں نے کہا میں نے سنا کہ یہاں اخوت کا ایک ادارہ ہے جو بلا سود قرضہ دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے بیٹھ جاؤ، بٹھایا، تو انہوں نے مجھ سے شناختی کارڈ کی کاپی لی اور درخواست وغیرہ جو انہوں نے کرنا تھا وہ کارروائی کی۔ تو تھوڑے ہی دن میں نا انہوں نے کیا کہا آپ نے قرضے کو کیا کرنا ہے، میں نے کہا میں تھوڑا سا کاروبار کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کون سا، تو میں نے کہا آپ کریشیا کا کام کرنا ہے، ایک تو کریشیا لوں گی، دوسرا میں ان پیسوں سے اون خریدوں گی، گھر میں بیٹھ کر کریشیا کا کام کروں گی۔ میری میاں کی ڈیتھ ہو گئی، میرے عزیز و اوقاروں نے مجھے پوچھا تک نہیں، صاحب حیثیت تھی، میں کوئی یہ نہیں تھی کہ کسی میرے بہن بھائی نے میرا ساتھ نہ دیا۔ تو ایک دن ایسا تھا میرے پاس 2 روپے بھی نہیں تھے کہ میں مونگی کی دال پکا لیتی۔ تو اللہ کا اب شکر ہے، اب میں اپنا علاج بھی کرتی ہوں، کاروبار بھی کرتی ہوں۔ میں نے 4 دفعہ یہاں سے حسنہ قرضہ لیا جو بلا سود ہے۔ جب کوئی کاروبار کرے، میری بہن بھائی کوئی عزیز رشتہ دار میری بات سنتا ہو تو اخوت ادارے سے قرضہ لے، اس سے وہ کاروبار کرے، تو خیال یہی رکھے کہ اس میں سود کا نام و نشان نہ ہو۔ 22 تاریخ 35,830 100 روپے۔ اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا بتاؤ، یہ کیا ہے پدرس مسیح کہاں پہ؟ اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اس کے بعد گھر کے سب سے بڑا بیٹا یہ ہے، تو سارا اخراجات یہ ڈیل کرتا ہے۔ قرضہ مطلب یہی گیا سی کہ چلو ملے گا تو ورکشاپ جڑا تھوڑا بہت سامان جڑا بھی سپیئر پارٹ لیا کے رکھاں گے، جس طرح نکلدا گیا سامان، تھوڑا بہت ہی سامان ہوندا وے، مطلب سائڈاں دے شیشے ہو گئے، ہینڈل ہو گئے، لاک ہو گئے، اس طرح کر کے
ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਰਡ नहीं सी, मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं सी बनया है, तो ਹੁਣ मैं मतलब अपने तौर पे करता लेना। क्या नाम है आपका? पतरस नाम है मेरा। पतरस। रिहाइश कहाँ पे आपकी? रिहाइश बीबी पाक दामन। हुकूमत ने एक ऐसा निज़ाम मुतारफ़ कराया है कि जिसके तहत एक आम आदमी पर कर्ज़ा लेकर उसे वापस करने की ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है। दरअसल ना फैक्ट्री में जब मैं काम करता था तो फैक्ट्री के बाद उन्होंने फिर मुझे जो है ना निकाल दिया फैक्ट्री से। उन्होंने कहा जी कि आप बस अफसरोशाही की वजह से कि कभी किसी की बात माने किसी की नहीं बात माने, इसकी वजह से उन्होंने मुझे फैक्ट्री से निकाल दिया। तो फिर मैंने वाला साहब से मशवरा किया, मैंने कहा जी मैं अपना काम करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो उन्होंने मुझे 10,000 रुपया दिया। 10,000 रुपया लेके मैंने 5,000 रुपया एडवांस दे दिया दुकान लेने का, और 5,000 में मैंने साइकिल पंचरों का काम शुरू किया। तो तकरीबन 3-4 माह मैंने वो काम किया। तो सामान कम था तो इस वजह से इनकम बहुत कम होती थी, तो कुछ औजार वगैरह मेरे पास थे इसलिए। तो फिर मुझे किसी दोस्त ने बताया कि ये हमारे महल्ले में एक अखवत के काम करने वाला एक लड़का रहता है, तो उससे आप मशवरा करो तो इंशाल्लाह जो है ना कोई अच्छा हो जाएगा। तो मैंने फिर उनसे मशवरा किया, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप दरख्वास्त दें अखवत को। उसमें फिर मैंने इनको लिख के दिया था कि जी मुझे वेल्डिंग प्लांट, क्योंकि मैं वेल्डिंग का एक्चुअली काम कर सकता हूँ, तो मैं साथ में वेल्डिंग का भी अपना काम करना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे 15,000 रुपया कर्जा दिया। तो फिर मैं वेल्डिंग प्लांट और वर्मा मशीन दे के आया। उसके बाद फिर मैंने आइसक्रीम की साइकिलें बनाना शुरू की। ये आइसक्रीम की साइकिलें ये मैंने सर ये देख के यही मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। ये पैड फ्रीज़र हैं, ये आइसक्रीम की साइकिलों में यूज़ होते हैं। ये फ्रीज़र की बॉडियाँ वगैरह भी ये मैंने बनाई हैं। बिल्कुल सुबह से ये होता है कि सुबह फजर के लिए उठता हूँ और फजर पढ़ के फिर मस्जिद में थोड़ी सी देर बैठता हूँ और दुकान खोल लेता हूँ। अखवत ऐसे ही लोगों की मदद करता रहे तो ये महरूमियत ख़त्म हो जाए, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पे यकीन और अपनी मेहनत करते रहें तो इंशाअल्लाह कारोबार को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होती। हमारा जो तरीक़ाकार है वो एप्लीकेशन फॉर्म हमें देते हैं, जिसने कर्ज़ा लेना होता है वो हमारे ऑफिस से मिलता है। उसके साथ कुछ चीज़ें हैं वो लगती हैं, यूटिलिटी बिल है, 2 शख्सी ज़मानतें मोहल्ले से होती हैं, उन लोगों की कॉपियाँ लगती हैं, आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी और आपकी वालदा के शनाख्ती कार्ड की कॉपी उसके ऊपर लगी। हम ये सारी उसकी मालूमात और इस तरीक़ाकार में से उसको इसलिए गुजारते हैं क्योंकि ये खैरात या भीख का निज़ाम नहीं है, ये कर्ज़ हसना का निज़ाम है। तो हम उसको अपने पाँव पर खड़ा होने में उसकी मदद करना चाहते हैं, और ये सारी मालूमात और ये सारी ज़िम्मेदारियाँ उस पर इसलिए डालते हैं ताकि वो माशरे का एक अहम रुकन बने। रज़ाकारियत अखुवत के प्रोग्राम की एक तरह से रूह है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि स्कूलों और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के तलबा को इनकरेज किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ शामिल हो। इससे उनकी मॉरल ट्रेनिंग भी होती है और एक बहुत यूज़फुल रिज़ल्ट्स जो हैं ये तलबा हमारे लिए प्रोड्यूस करते हैं। हम लेने वाले को देने वाले के रूप में देखते हैं, यानी हम ये कहते हैं कि आज जिस शख्स ने कर्ज़ा लिया वो इसको अपने इस्तेमाल में लाए और फिर बहुत जल्द उस मुकाम पर पहुंच जाए कि वो खुद देने वाला बन जाए। इस इदारे ने जो मुझे सबक दिया है वो ये सबसे बेहतरीन सबक ये है कि उन्होंने मेरी मदद की। जब इन्होंने मेरी मदद की तो मैंने भी, मेरे दिल में भी चाहत हुई कि मैं भी इसी तरह किसी की मदद करूं। तो मैंने अपने साथ और लोगों को साथ शामिल किया, उनका भी साथ रोज़गार शामिल हो गया। मेरी वाइफ भी नीचे काम करती है मेरे साथ। अब तो वो दौर ही नहीं रहा, क्योंकि अब अगर अपने घर को चलाना है तो इसमें जो औरतें हैं उनको साथ शामिल होना चाहिए, हर फील्ड में होना चाहिए। तो क्योंकि मैं इतना ऑपरेट हुआ था तो मैं काम इतना हैवी ये वाला कर नहीं सकता था। तो जब ये रूबा सेहत हुए तो फिर ऐसी मेरी एक दोस्त थी, उन्होंने मुझे कहा, कहने लगी यहाँ, मैंने कहा कुछ काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए इन्हें? तो कहने लगे कि एक अदारा है क़ुव्वत का, वो लोन देते हैं। उसका हस्बैंड रिक्शा चलाता था इसलिए उसे पता था, जब ये A1 में होते थे इधर।
تو میں گئی ہوں وہاں جا کے میں نے بات چیت کی. اللہ کا شکر ہے ادارے نے میری مدد کی. پہلا لون انہوں نے 10,000 کا دیا. اس 10,000 سے میں نے کولی ٹافیوں کی سیل میں نے شروع کی. سائیکل کے اوپر میں نے یہ ٹاؤن شپ اور یہ دوسرے ایریے جتنے بھی تھے یہاں میں جا کے یہ سپلائی کرنی شروع کر دی. اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح وہ صحت مند ہو گیا اور اپنی وہ جو فیلڈ ہے پرانی کھراد والی اس کی طرف آنا چاہیے. تو پھر مجھے انہوں نے لون دیا تو پھر میں نے وہ پلس جو میرے پاس تھا وہ اور یہ شامل کر کے میں نے پھر یہ کھراد کا کام کیا. اخوت کا تو میں شروع سے ہی بڑا خادم ہوں, بڑا قائل ہوں. 20-25 شہروں میں یہ کتنی برانچیں بن چکی ہیں. جہاں نہیں بن سکی وہاں بھی کوشش کریں کہ بنے کہ ملک میں کوئی غریب نہ رہے, ضرورت مند نہ رہے. اپریل 2007 میں ہم نے سمندری میں کام کا آغاز کیا. اس کے بعد اکتوبر 2007 میں ہی یہاں چنیوٹ میں ہم نے اخوت کا آغاز کیا. اس طرح سے اخوت سن 2006 اکتوبر سے فیصل آباد ریجن میں کام کر رہی ہے اور 4 شہروں میں کام کر رہی ہے. فیصل آباد کے اندر اس وقت 3 برانچیں اخوت کی شروع ہو چکی ہیں. اب تک ہم نے 8 لوگوں کو 85,000 کی رقم سے آغاز کیا تھا. اب تک ہم تقریباً 12,000 سے زائد لوگوں کو قرض حسنہ کی چیک دے چکے ہیں, جن کی جو ہے رقم ہے وہ 13 کروڑ سے زائد ہے. اخوت کا یہ جو سارا کام ہے یہ اس کی بڑی ایک ہمبل بگننگ تھی. 10,000 روپے سے یہ کام شروع ہوا اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1 ارب روپے سے زائد کی ڈسپرسمنٹ جو ہے وہ عمل میں آ چکی ہے. اخوت کی کہانی سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس ملک سے غربت کا خاتمہ عین ممکن ہے اگر اس معاشرے کے مخیر حضرات اخوت جیسے ادارے کے ساتھ تعاون کریں. آپ کی طرف سے دیا گیا 10,000 روپے کا معمولی عطیہ خورشید کمال اور رحمان بی بی جیسے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہیں. قوت جو انسپیریشن ہے یہ ایک پیغام ہے, یہ ایک تصور ہے. عملی شکل پھر قرض حسنہ کی ہے. تو پھر ہم نے اس کو 4 اور اس کے بنیادی اصول بھی وضع کیے وقت کے ساتھ ساتھ. پہلا اصول یہ ہے کہ جو ہم قرض حسنہ دیں گے وہ بغیر سود کی ہوگا. سود کے بارے میں جو اسلامی احکامات ہیں وہ آپ پر عیاں ہیں, اور صرف اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا کا ہر مذہب جو ہے وہ سود کے خلاف علم بلند کرتا ہے. دوسرا اصول ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ کام جو مساجد ہیں یا جو دوسری اور عبادت گاہیں ہیں ان کو سماجی اور معاشی ترقی سے ہٹ کر نہیں دیکھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت گاہوں میں بیٹھ کر جو کام کیا جائے وہ پھر ہمارے معاشرے میں اور زیادہ طاقت اور تقویت کا باعث بنتا ہے, تو ہم یہ کام مساجد میں بیٹھ کر کرتے ہیں. تیسرا اصول جو اس کے اندر امبیڈڈ ہے وہ ہے رضاکاریت, یعنی سارا کام جو ہے یہ بغیر کسی ذاتی منفعت یا لالچ کے کیا جاتا ہے, اور اس کے ایک ہی مقصد ہے تمام لوگوں کے پیش نظر کس طریقے سے ہم اپنی ذات کے حصار سے بلند ہو کر دوسروں کے کام آئیں اور کس طریقے سے ہم اللہ کی رضا کے حصول میں کامیاب ہو سکیں. چوتھا اصول جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لینے والے کو دینے والے کے روپ میں دیکھتے ہیں. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ آج جس شخص نے قرضہ لیا وہ اس کو اپنے استعمال میں لائے اور پھر بہت جلد اس مقام پر پہنچ جائے کہ وہ خود دینے والا بن جائے.